جانتے ہو میں کہاں تک دیکھتا ہوں؟ جانتے ہو میں کہاں تک دیکھتا ہوں؟ کہا حضور بتائیں۔ تو کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں کالی رات میں کالی چیونٹی چین کے کالے پہاڑ پر چلتی ہے، میں اسے بغداد شہر سے کھڑے کھڑے دیکھتا ہوں۔ کالی رات میں کالی چیونٹی چین کے کالے پہاڑ پر چلتی ہے، شہر بغداد سے کھڑے کھڑے دیکھتا ہوں۔ لوگوں نے کہا حضور کس چیز کی طاقت سے دیکھتے ہیں؟ جو وظیفہ پڑھتے ہمیں بھی بتا دے، جو عمل کرتے ہمیں بھی بتا دے۔ تو آپ نے جواب دیا یہ وظیفے کی برکت سے نہیں دیکھتا ہوں، یہ غوث پاک کے مدرسے میں جھاڑو لگانے کی برکت ہے، جھاڑو لگانے کی برکت سے دیکھتا ہوں۔ اب پھر آپ خوش ہو جاؤ، میں آپ کو جملہ دے رہا ہوں۔ جب مدرسے کے آنگن میں جھاڑو لگانے والا، پانی کا چھڑکاؤ کرنے والا اتنا دیکھتا ہے تو 22 سال وضو کرانے والا کتنا دیکھتا ہوگا؟ اس کی شان کا اندازہ کرو۔ پیدائش ایران کے ایک قصبہ جیلان میں ہوئی۔ جیلان ایران کا ایک قصبہ ہے۔ ہجری 470 میں، ابھی ہجری 444 چل رہی ہے، چاند کی تاریخ جو قمری تاریخ ہوتی ہے ہجری 470 میں ارض گیلان میں رمضان شریف کی چاند رات کو آپ کی ولادت ہوئی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو 1100 بچے اسی رات ایک ہی قصبے میں پیدا ہوئے، اور سب کے سب بیٹے پیدا ہوئے۔ سب کے سب بیٹے تو ہوئے اور سب کے سب اللہ کے ولی بن گئے۔ آپ کی غلامی میں آئے۔ سوال اٹھتا ہے ولایت کا منصب یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ اللہ کی دوستی ہے، رب کی قربت ہے۔ ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھ کر لوگ اللہ والے بنتے ہیں، جن کی ایک لمحے کی ایک آن کی صحبت جو ہے وہ 100 سال کی بیلیا عبادت سے بہتر ہے، جن کے بارے میں علامہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہر کی خواہت ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیں اللہ کا قرب، اللہ سے محبت اور اللہ رب العزت کی رحمت ہمیں حاصل ہو تو تمہیں چاہیے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ اللہ والوں کی یہ کتنا بڑا ڈپارٹ ہے۔ مولائے روم کہتے ہیں شنیدت کی در روز امید و بین بدا راہ ببخشت بنے کا کریم۔ مولائے روم کہتے ہیں میں نے سنا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گنہگاروں کو صرف اپنے نیک بندوں کی نسبت کی وجہ سے بخش دے گا۔ آپ بتائیں وہ لوگ کتنے بڑے ہوں گے جن کی نسبت سے لوگ بخشے جائیں، وہ لوگ کتنے بڑے ہوں گے کہ جن کی صحبت سے بندے کو خدا مل جائے۔ اور 11 کے 1100 ولی بن گئے، بات کیا ہے؟ 11 کے 1100 ولی بن گئے، بات کیا ہے؟ کچھ بولتے رہا کریں، غوث پاک کی باتیں جب سنا کریں تو بولتے رہا کریں۔ سبحان اللہ کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک ہے۔ کیا معنی ہے؟ اللہ پاک۔ جب اس کو کہیں گے تو ہم کہیں گے اللہ پاک ہے، تو مطلب کیا ہے؟ اللہ تو پاک ہی ہے، ہم کہیں اللہ ہے، بولو اللہ پاک ہے۔ ہم نہیں تھے پھر بھی پاک تھا، ہم نہیں ہوں گے پھر بھی پاک ہے۔ اللہ کی شان یہی وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ پاک تھا، پاک ہے، پاک رہے گا۔ خالق ہے، مالک ہے، کل تھا، آج ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہ پاک تو ہم سے کیوں کہا جا رہا ہے کہو سبحان اللہ؟ ہم اس لیے کہتے ہیں اللہ پاک ہے، بار بار کہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تاکہ اس تسبیح کی برکت سے اللہ ہمیں بھی پاک کر دے، ہمارا دل پاک کر دے، زبان پاک کر دے، روح پاک کر دے، خیال پاک کر دے، سوچ اور فکریں پاک کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک روایت ہے کہ اس تسبیح کو پڑھا کے اس تسبیح کو اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد، غوث پاک کی محبت اللہ کا پتہ دیتی ہے۔ غوث پاک ہمیں اور آپ کو اللہ کی عبادت کا اصول بتاتی ہے، اللہ کی محبت کا پتہ دیتی ہے۔ دیکھیں مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مالک بن دینار یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تابعی بزرگ ہیں، روایتوں میں آیا ہے تابعی بزرگ ہیں۔ مالک بن دینار ایک قبرستان سے گزر رہے تھے تو ایک قبرستان سے قرآن شریف کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ قبر پر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ اس قبر کے اندر کون ہے، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو قبر پھٹ گئی تو کیا دیکھا؟ قبر کے اندر ایک نورانی تخت لگا ہوا ہے اور اس تخت پر بیٹھ کر ایک خوبصورت نوجوان قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو
تو آپ نے اس نوجوان سے پوچھا اے میرے دوست، اے میرے بھائی، تمہیں یہ مقام کیسے ملا؟ تو انہوں نے دیکھا، کہا کون ہو؟ کہا مالک بن دینار ہوں۔ کہا کون سا مقام پوچھ رہے ہو؟ کہا قبر کے اندر قرآن پڑھنے کا انعام اللہ نے جو آپ کو عطا فرمایا، تمہیں یہ مقام، یہ منصب کیسے عطا ہوا؟ قبر کے اندر یہ منصب، یہ مقام تمہیں کیسے عطا ہوا؟ تو اب وہ جو جوان ہے وہ کیا بیان کرتا ہے، سنیں اسے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے دنیا میں قرآن شریف کی تلاوت سے بہت محبت تھی۔ کس سے محبت تھی؟ اس سے محبت تھی۔ بولے بچے، آپ بھی بولے، آپ لوگ بھی بولے، کس سے محبت تھی؟ تو جس سے محبت ہے اس محبت کو ہمیں بھی حاصل کرنا ہے۔ کہا قرآن کی تلاوت سے محبت تھی، میں بہت قرآن کی تلاوت سے محبت کرتا ہوں۔ میرا انتقال ہو گیا تو میرے رب نے جو اس کا وعدہ تھا وہ دیا، قبر جنت کا باغ بن گئی، پھول بن گئی، خوشبو آ گئی، کھڑکیاں کھول دی گئی، تحت نگاہ کشادہ بن گئی۔ تو اب انعام جو قبر کا وعدہ پورا ہوا۔ پھر اللہ نے مجھ سے پوچھا، کہا کہ اے میرے بندے، تم اور کچھ چاہتے ہو؟ تم اور کچھ چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا اے میرے اللہ، تیری نعمت کا شمار کون کر سکتا ہے؟ اتنی بڑی بڑی نعمتیں تو مجھے قبر کے اندر عطا فرمایا، مجھے اور کوئی چاہت نہیں ہے، لیکن ہاں ایک خواہش ہے۔ سنا ہے مرنے کے بعد عبادت کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد تلاوت، عبادت، نماز، یہ سب زندگی کے لیے ہے۔ انتقال کے بعد اب اس کا معاوضہ دیا جائے گا، اب وہ کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ لیکن کہا مولا، سلسلہ تو منقطع ہو جاتا ہے، لیکن میرے مالک مجھے قرآن سے بڑی محبت تھی۔ اے میرے مولا، تیرے دستے قدرت میں سب کچھ ہے، تو ہر شے پر قادر ہے۔ اے اللہ، قبر کے اندر میں ساری نعمتیں پا کر بھی سکون نہیں پاؤں گا، کیونکہ میرے پاس قرآن نہیں ہے۔ تو کہا میرے بندے قرآن چاہتا ہے؟ کہا ہاں میں قرآن چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے مجھے نور کی ایک کتاب عطا فرمایا۔ کہا لو، اس تخت پر بیٹھ کر تم قیامت تک قرآن پڑھتے ہو، قیامت تک۔ تو وہ قرآن کہتے میرا انتقال برسوں پہلے ہوا، میں قرآن پڑھتا آ رہا ہوں۔ مالک بن دینار کہتے اب تک کتنا پڑھ چکے ہو؟ دل سے سن لے اس بات، یہ زندگی کی حقیقت سمجھے۔ جس زندگی میں ہم سانسیں لے رہے ہیں یہ کتنا قیمتی ہے، اس واقعے سے جو نتیجہ نکلے گا توجہ چاہیے۔ تو کہا میرے مولا، میرے پروردگار نے مجھے یہ مہلت دیا، تو میں اب تک قبر کے اندر اب تک میں 70,000 مرتبہ قرآن پڑھ چکا ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ جب ختم قرآن پورا ایک پارے سے 30 پارے تک ٹوٹل 70,000 مرتبہ قرآن میں پڑھ چکا ہوں۔ اس کے بعد مالک بن دینار کہتے ہیں خوش نصیبی آپ کی، اللہ آپ کو اور برکت دے۔ یہ کہہ کر جیسے ہی چلنا چاہا تو قبر کے اندر سے قبر والے نے کہا اے مالک بن دینار، ایک کام کرو گے؟ کہا وہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ 70,000 قرآن جو میں نے پڑھا ہے اسے آپ لے لیں، اسے آپ لے لیں۔ کہا میں لے لوں؟ کہا ہاں اسے آپ لے لیں، اس کے عوض میں مجھے ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کر دے دیں۔ سنے غور سے سنے، مجھے ایک مرتبہ۔ مالک بن دینار کہتے میں سمجھا نہیں کچھ، قرآن میں تو خود سبحان اللہ کی تسبیح موجود ہے، سبحان اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، قرآن میں سبحان اللہ عما یشرکون، قرآن میں خود موجود ہے۔ قرآن میں موجود ہے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یعنی قرآن میں کئی مقامات پر سبحان، سبحان اللہ، سبحان الذی اسریٰ موجود ہے۔ تو قرآن میں تو خود ایک تسبیح کئی بار موجود ہے۔ جب آپ 70,000 بار پڑھے تو جتنا 1000 قرآن ختم کیے اتنا 1000 سبحان اللہ بھی پڑھے آپ۔ تو مجھ سے ایک مرتبہ کیوں چاہتے بھائی؟ جو چیزیں آپ کے عوض میں خود آپ کے پاس خود وہ چیز موجود ہے، تو اور اشتراک موجود ہے، مجھ سے زیادہ موجود ہے، مجھ سے کیوں چاہتے ہیں؟ تب انہوں نے پردہ اٹھایا، اب ایک قبر والے نے پردہ اٹھایا۔ کہا مالک بن دینار سمجھ رہے؟ پوچھا آپ زمین کے اوپر ہیں، میں زمین کے نیچے ہوں، آپ موت کا مزہ نہیں چکھے، میں موت کا مزہ چکھ چکا ہوں۔ یہ قبر ہے، قبر کی اور دنیا کی زندگی میں فرق ہے، کیونکہ قبر عبادت کی جگہ نہیں ہے، دنیا عبادت کی جگہ ہے۔ قبر انعام کی جگہ ہے، دنیا محنت کی جگہ ہے۔ اور قبر کے اندر یہ تو رب کا کرم ہے مجھے مہلت دیا پڑھنے کی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ قبر کے اندر 70,000 مرتبہ قرآن ختم کر کے میں اتنا فائدہ نہیں پا سکا دنیا کی زندگی میں جتنا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے برکت حاصل ہو جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
साहब निजामी, जश्न ईद मिलाद उन नबी। बस। आप समझे, कोशिश करें, ये जिंदगी जो हमारी खेल तमाशे में, कहवा खानों में, चाय खानों में, होटलों पर, बाजारों पर हंसते खेलते गुजर रही है, इस जिंदगी का एक एक लम्हा कितना कीमती है, ये हम तब महसूस करेंगे जब हम इस जहां से चले जाएं। इसलिए अपने वक्त को कारगर बनाएं, अपने वक्त को कीमती बनाएं। आप देखें, एक मरतबा सुभान अल्लाह कहने में 4-6 सेकंड लगता है, लेकिन जो बंदा कब्र में 70,000 कुरान पढ़ गया है, उसके पास अभी ये वक्त नहीं है। अभी से एक तस्बीह का मुतालिबा वो दूसरे से करता है, जो कि उसके पास खुद इतनी नेकियां है, वो 70,000 कुरान कब्र के अंदर पढ़ चुका है। आप सोने लगे, आपने वादा किया था आज हम नहीं सोएंगे, हज़रात के ग्राम, तो आप अंदाजा करें ये तस्बीह सुभान अल्लाह, तो इसको पढ़ा करें। हाँ, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह को याद करें, अल्लाह की बातें करें। सरकार को उस बात की महफिल है, बहुत से पाक फरमाते हैं, सुने बहुत से पाक फरमाते हैं, अल्लाह को याद करो। जब तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तो पहले दिल से कहो, फिर जबान से कहो। पहले दिल से कहो, फिर जबान से कहो। पूछा गया, हुजूर दिल और जबान का क्या मतलब? कहा, जबान की आवाज लोग सुनते हैं, दिल की आवाज अल्लाह तक जाती है। दिल की आवाज, आज जो हमारा नुकसान है, आज हम जबानी तो कुछ कर लेते हैं, लेकिन दिल नहीं दे पाते रब की बात। इसलिए आओ बड़े पीर का जिक्र करके अपने दिल को खुदा की बारगाह में पेश करो, अपने कल्ब को खुदा की बादशाह में। गौस पाक फरमाते हैं, दिल ही मोमिन है, दिल ही मुत्तकी है, दिल ही परहेजगार है, दिल ही साले है, दिल ही आबिद है, दिल ही जाहिद है, दिल ही साजिद है। फरमाते हैं बड़े पीर, ऐ लोगों, अपने जाहिर को शरीयत के हवाले करो, अपने दिल को अल्लाह के हवाले करो, ताकि जिंदगी का मजा पा जाए, जिंदगी की बरकतें पा जाए। तो सरकार को से आजम पैदा हुए तो 1100 बच्चे पैदा हुए, सब के सब वली बन गए। उन बच्चों से पूछा गया, आपको विलायत का मकाम कैसे मिल गया, आप वली कैसे बन गए? तो वो बच्चे जवाब देते हैं, इसमें हमारा कोई अपना रोल नहीं है, ये तो उस निस्बत की बरकत है कि हम गौसे पाक के साथ पैदा हो गए, उन्होंने एक तवज्जो डाल दिया, अल्लाह ने हमको अपना वली बना दिया। ये करामत गौस पाक की सारी जिंदगी बल्कि आज तक जारी होते हैं। आप जिसे चाहते हैं कचड़े से उठा करके उसे नेक बना देते, कचड़े से उठाकर। आप देखें गौसे पाक क्या है। बड़े पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब चलते थे बगदाद शरीफ में, तो आपके खुद्दामों में से कुछ नाम सरे फहरिस्त थे। मैं कुछ नाम बता दूं बरकत के लिए, जो आपकी खादिम थे, खिदमतगार। अली बिन हैती, एक नाम और बता दूं, बका बिन बतूर, एक नाम और बता दूं, अबू सईद कैलवी। अब चौथा नाम आएगा, खुश हो जाओ, मुस्कुराओ आप। चौथे खादिम का नाम बताऊं, खुश हो जाओ। जो चौथा नाम है, शेख मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी। ये गौसे पाक के खुद्दामों में से, राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुद्दाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया को। बका बिन बतूर, अली बिन हैती, इनकी ड्यूटी थी मदरसे में झाड़ू लगाना। अबू सईद कैलवी, इनकी ड्यूटी थी पानी का छिड़काव करें। शेख मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी, इनकी ड्यूटी है जब गौसे पाक को वजू की हाजत हो तो वजू का पानी पेश करें और मेहमानों को पानी पिलाएं, इनकी ड्यूटी। तो अब एक दिन ऐसा न करो, मना किया तो न माने फिर करने लगे। गौसे पाक फिर मना करते, लेकिन ये जहां गौस पाक का कदम पड़ता, वहां की मिट्टी ऐसे उठाकर अपनी पेशानी पर, अपनी आंखों पर मलते थे। गौसे पाक ने फिर इन्हें जोर से मना किया कि क्यों ऐसा करते हो? ये कदमों को पकड़ के लपट गए, कहने लगे, बड़े पीर हमें मना न करें, हमें मना न करें, हम जो कर रहे हैं हमें करने दें, क्योंकि हमने हर जहां की खाक छाना है, हर जहां की खाक छाना है, लेकिन अल्लाह तक पहुंचने के लिए हमारे पास इससे मजबूत कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए हमें इस कदम पर चलना। आप जानते हैं इनको वो मकाम आला हजरत इसी पर कहते हैं, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवाते। ये मामूली वली नहीं थे। अली बिन हैती कौन थे? अली बिन हैती का घर बगदाद शरीफ से 250 किलोमीटर की दूरी पर एक हैत का इलाका है। बसरा की राहों में मैंने सफर किया है, उस रास्ते पर हैत एक इलाका है, वहां उनका घर था।
250 किलोमीटर की दूरी पर। और जब अली बिन हैती एक दिन गौस पाक से इजाजत लेकर अपने घर गए 250 किलोमीटर घोड़े पर बैठकर, और जब गांव पहुंचे तब याद आया कि जरा देखूं मेरे पीर क्या कर रहे हैं। पीछे मुड़ कर देखा तो फिर वैसे ही घुटने के बल गिर पड़े। लोगों ने कहा क्या हुआ? कहा मेरे पीर बगदाद के शहर में चलकर घोड़े पर सवार होने जा रहे हैं। मैं बहुत दूर हूं, मेरी आदत थी जब गौस पाक चलते थे तो घुटनों के बल चल करके उनके कदम की खाद दिखाता था, वही उठाने के लिए मैं फिर झुका हूं। तो लोगों ने कहा हजरत आपको बगदाद दिख रहा है, यहां से 250 किलोमीटर की दूरी से आपको बड़े पीर दिख रहे हैं। तो अली बिन हैती मुस्कुराए, कहा सिर्फ यही नहीं, जानते हो मैं कहां तक देखता हूं? जानते हो मैं कहां तक देखता हूं? कहा हुजूर बताएं। तो क्या जवाब दिया? कहते हैं काली रात में काली चींटी चीन के काले पहाड़ पर चलती है, मैं उसे बगदाद शहर से खड़े खड़े देखता हूं। काली रात में काली चींटी चीन के काले पहाड़ पर चलती है, शहर बगदाद से खड़े खड़े देखता हूं। लोगों ने कहा हुजूर किस चीज की ताकत से देखते हैं? जो वजीफा पढ़ते हमें भी बता दे, जो अमल करते हमें भी बता दे। तो आपने जवाब दिया ये वजीफे की बरकत से नहीं देखता हूं, ये गौसे पाक के मदरसे में झाड़ू लगाने की बरकत है, झाड़ू लगाने की बरकत से देखता। अब फिर आप खुश हो जाओ, मैं आपको एक जुमला दे रहा हूं। जब मदरसे के आंगन में झाड़ू लगाने वाला, पानी का छिड़काव करने वाला इतना देखता है तो 22 साल वजू कराने वाला कितना देखता होगा? उसकी शान